آج ایک اہم مقدمے کا فیصلہ شاید اب کچھ دیر میں وہ ہو جائے، القادری ٹرسٹ کیس، اور یہ دسمبر کے مہینے سے یہ تقریباً ایک مہینہ تقریباً ہو گیا کہ یہ 3 دفعہ فیصلے کے لیے تاریخ اعلان کیا گیا اور پھر وہ مؤخر کر دیا گیا۔ آپ بطور وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ معزز عدالت نے جو فیصلہ 3 مرتبہ ڈیلے کیا، مؤخر کیا اور آج پھر ایک نئی تاریخ دی تھی اور شاید اب آج فیصلہ سنایا جائے؟ سیاسی رہنما ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، جب وہ عدالتوں تک پہنچتے ہیں، اگر ان کو انصاف میں تاخیر ہوتا ہے تو وہ شور بھی ڈالتے ہیں، وہ میڈیا میں بھی اس معاملے کو اچھالتے ہیں، عدالتوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو عام لوگ ہیں وہ بیچارے، وہ اب آپ نے ابھی خود بتا دیا کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، لوگ مقدمات بھگتتے بھگتتے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ عدالتی سسٹم میں خامیاں کہاں کہاں ہیں کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا بر وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ اس وقت میں پشاور جوڈیشل جو کورٹ ہے، سیشن کورٹ، وہاں پہ میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون لائرز فورم کے پروونشل جنرل سیکرٹری اکبر یوسف خلیل ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ایڈوکیٹ صاحب سے ہم کچھ خیبر پختونخوا میں جو پشاور ہائی کورٹ میں کچھ عدالتی معاملات ہیں جو کہ تواتر کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کچھ سیاسی جماعت کے رہنما تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، یہاں سے وہ راہداری ضمانتیں لے کے جا رہے ہیں، تو عام لوگوں کا خیال ہے کہ جتنے عدالتیں عام لوگوں کے لیے زیادہ اسپیڈی انصاف فراہم کریں، اس طرف تو عدالتی معاملات میں زیادہ ہم بہتری نہیں دیکھ رہے ہیں۔ البتہ سیاسی نوعیت کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں بہت ہی بررفتاری کے ساتھ ان کو انصاف فراہم کر دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور آج ایک اہم فیصلہ بھی آنے والا ہے جو کہ اسلام آباد کی ایک عدالت سے ہیں، جو القادری ٹرسٹ کیس ہے، اس حوالے سے بھی ہم اکبر یوسف صاحب کے بھی جو خیالات ہیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے ایڈوکیٹ صاحب یہ بتا دیں، آپ چونکہ آپ کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت کے قانونی جو ونگ ہے ان سے ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این لائرز فورم کے، آپ پشاور ہائی کورٹ کے اس کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 1.25 سال یا 2 سال کا عرصہ ہو گیا کہ دوسرے صوبوں سے دڑا دڑ یہ تحریک انصاف کی جو سیاسی رہنما ہیں جو کہ مختلف عدالتوں میں، جو پولیس کو مطلوب ہیں، عدالتوں کو مطلوب ہے، وہ یہاں آ کے راہداری ضمانتیں حاصل کرتے ہیں، وہ بعض تو بالکل یہاں پہ ڈیرے ڈال کے یہاں پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا عدالتوں کو اس حد تک وہ کرنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بالکل بنیادی حق ہے کہ جو ان کو عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، عدالت میں آنا اور عدالت میں اپنا کیس پیش کرنا تو ہر سٹیزنز کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے کہ اس حق کو وہ استعمال کرے اور عدالت آئے اور اپنا کیس پریزنٹ کرے، پیش کرے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو سالوں سے میرے خیال میں لوگ اس میں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ اس انتظار میں پڑے ہوتے ہیں کہ ان کا فیصلہ ہو اور ان کو انصاف مل جائے۔ لیکن اس طرح کے بہت سے کیسز جو ہیں وہ ابھی تک انصاف کی متلاشی ہیں اور وہ پڑے ہیں۔ عام لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ ضروری ہے اور یہ ضرورت کے مطابق ہے ان کا یہ کہنا کہ بڑے لوگوں کو انصاف بہت جلد مل جاتا ہے، اور جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے جن کی زیادہ رسائی بھی نہیں ہوتی، ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ میننگ دیر بائی کہ ان کو انصاف ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو ان کا یہ گلہ بجا ہے یہ کہنا کہ ان کو انصاف میں تاخیر کی وجہ سے ان کی، یعنی وہ مر بھی جاتے ہیں بیچارے۔ بہت سے ایسے کیسز آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے جس میں انصاف جو ہے وہ بڑا رک رک کے ہوتا ہے، یعنی وہی ایک میکسم ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی اور دیگر جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ آ کر ادھر سے جو ہے وہ راہداری ضمانتیں اور یہ لے کر چلے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اکثر بسا اوقات کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ میرے خیال میں اب فاصلے اتنے زیادہ نہیں رہے کہ یہاں آ کے اور وہ جو ہے راہداری ضمانتیں لے لیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک میکینزم ہوتا ہے۔ راہداری ضمانت از مینٹ فار سم تھنگ دیٹ ان دی وے ٹو دی کورٹس اس کو روکا نہ جائے اور اس کو اللیگلی یا کچھ اس طرح کے معاملات میں ڈیٹین نہ کیا جائے۔ تو آج کل تو جو یہ ہے کہ عدالتوں تک ایکسیس جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہاں آ کے عدالتوں پر برڈن ڈالے تو وہ جا کے بی بی اے کروا لے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک صحیح پریکٹس نہیں تھا سیاستدانوں کا
کہ وہ آकर پشاور ہائی کورٹ سے ضمانتیں لے کر اور پھر جا کے جناب بہت دنوں کی لے کر، اس میں جو ٹیمپرنگ کا کویسچن ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. یعنی اکثر اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بی بی اے کے اپنے کچھ گراؤنڈز ہوتے ہیں، یا راداری ضمانت بھی ایک طرح سے بی بی اے ہی ہے، تو اس کے کچھ گراؤنڈز ہوتے ہیں، ان گراؤنڈ کو جو ہے ہم کم از کم سیاستدانوں کے لیے مائنس نہیں کر سکتے کہ عام آدمی کے لیے ہماری یارڈ سٹک الگ ہوگی اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کے لیے ہماری یارڈ سٹک الگ ہوگی. اکبر یوسف صاحب، ایک طرف تو یہ جو سیاسی رہنما ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، جب وہ عدالتوں تک پہنچتے ہیں، اگر ان کو انصاف میں تاخیر ہوتا ہے تو وہ شور بھی ڈالتے ہیں، وہ میڈیا میں بھی اس معاملے کو اچھالتے ہیں، عدالتوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن جو عام لوگ ہیں وہ بیچارے، وہ اب آپ نے ابھی خود بتا دیا کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، لوگ مقدمات بھگتتے بھگتتے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا. بنیادی وجہ کیا ہے؟ عدالتی سسٹم میں خامیاں کہاں کہاں ہیں کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا برابر؟ میں آپ کو عرض کروں، اب پشاور ہائی کورٹ میں آ کر دیکھیں، وہی جو ہے ججز کی کمی ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پر ججز کی کمی ہے. ابھی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پشاور کی پریمیسز ہے کچہری کی، اس میں وکلا کے بیٹھنے کی جگہ بھی گنجائش بہت کم ہو گئی ہے. یعنی اتنی اس پیشے کی طرف اتنے نوجوان نسل اتنی راغب ہو گئی ہے کہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. دوسری میں یہ بتاؤں کہ ججز کی بہت زیادہ کمی ہے. ابھی پشاور ہائی کورٹ کے لیے ججز کی جو نام گئے ہیں اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، وہ انشاءاللہ حکومت وہ کرنے کے لیے مگن ہے، اور بہت جلد ہی جو ہمارے نئے ججز صاحبان پشاور ہائی کورٹ میں آ جائیں گے تو میرے خیال میں کہ بہت حد تک یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جو آپ نے سیاسی لوگوں کو کہا ہے، تو میں پرسنلی تھنکنگ ہر بندے کی ہوتی ہے، اپنا اوپینین ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ہے ایک آئینی بینچ بن گئی ہے، بالکل، جو اس قسم کے مقدمات کی سماعت کرے گی جو آئینی نوعیت کے ہوں. تو میرے خیال میں اگر ہائی کورٹ لیول پر بھی اس طرح کی کچھ گنجائش پیدا ہو جائے تو کم از کم جو باقی ججز صاحبان ہیں وہ عوامی لیٹیگیشن کی طرف ان کا جو ہے کام ہو جائے گا، اور وہ اس کو ایڈجوڈیکیٹ اپون کریں گے. مطلب عدالت کا وقت ضائع نہیں ہوگا، بالکل اس سے نہیں ہوگا. اچھا وکیل صاحب، ایک آخری سوال آپ سے. آج ایک اہم مقدمے کا فیصلہ شاید اب کچھ دیر میں وہ ہو جائے، القادر ٹرسٹ کیس، اور یہ دسمبر کے مہینے سے یہ تقریباً ایک مہینہ تقریباً ہو گیا کہ یہ 3 دفعہ فیصلے کے لیے تاریخ اعلان کیا گیا اور پھر وہ مؤخر کر دیا گیا. آپ بطور وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ معزز عدالت نے جو فیصلہ 3 مرتبہ ڈیلے کیا، مؤخر کیا، اور آج پھر ایک نئی تاریخ دی تھی اور شاید اب آج فیصلہ سنایا جائے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم صرف القادر ٹرسٹ کیس ہی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ بن گیا ہے، پوائنٹ آف فوکس بن گیا ہے عوام میں. یہ ایک عدالتی عمل ہے جس سے اس کیس کو گزرنا ہے یا گزرتا ہے. دیگر بے انتہا کیسز ہیں جس میں فردر آرگومنٹس کے لیے پھر بلایا جاتا ہے. یعنی یہ ہے کہ اچھا، فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد پھر فردر آرگومنٹس کے لیے یہ ہے کہ بعض کیسز میں نہیں، فیصلہ محفوظ ہونے سے اناؤنس ہونے سے پہلے عدالت لکھ دیتا ہے کہ وی نیڈ فردر آرگومنٹس آن دس پوائنٹ، تو وہ دوبارہ لگ جاتا ہے. یہ ایک روٹین ہے، یہ ایک عدالتی نظام کے تحت ہو رہا ہے. یعنی میں نے یہی کہا نا کہ فوکس پوائنٹ بن گیا ہے القادر ٹرسٹ کیس. تو یہ ہے کہ رائٹس ہیں، سب کو ملتے ہیں، اور جو ہے جس طرح جو ہے اپیل کا حق ہے یا دوسرا ہے، اس سے ریکٹیفیکیشن ہو جائے گی. ہمیں اس کو فوکس پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے. یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ عدالتی عمل میں خلل پڑتا ہے اور ججز صاحبان جو ہے ان پہ ایکسٹرا پریشر پڑ جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو اچھالنا، جو آج کل جو پرو ان کانٹرا پولیٹیشنز ہیں جو اس کو اچھال رہے ہیں ود الٹیریئر موٹیو، تو میرے خیال میں یہ تو عام کیسوں میں بھی بہت دفعہ ہوتا ہے. تو القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ ایک بہت بڑا کیس ہے. دے ہیو ٹو لک اپون ان آرڈر ٹو ریچ اے جسٹ ڈیسیژن.
تو اس میں ایسی بات نہیں ہے. تھینک یو سر. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اکبر یوسف صاحب جو کہ ایک سینئر وکیل ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے جو شعبۂ وکلاء ہیں ان کے صوبہ جنرل سیکرٹری ہیں, ان کے خیالات آپ نے سن لیا, جو مقدمات میں جو فیصلوں میں جو تاخیر سے جو عام آدمی کو جو مشکلات ہوتے ہیں کہ ان کی وجوہات کے حوالے سے, یا جو بعض سیاسی لوگوں کے جو مخصوص ہائی کورٹ سے رجوع کرنے سے متعلق. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں اپنا زیادہ وقت عام لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے وقف کریں گی, اور ساتھ ساتھ اسی طرح سیاسی لوگوں سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی معاملات جو ہیں وہ جس طرح ایک عام آدمی عدالتی نظام کا سہارا لے کے وہ کرتا ہے, وہ بھی سیاسی اثر رسوخ کا استعمال کرنے کے بجائے قانونی طریقے اختیار کریں گے. کیمرے میں ناصم خان کے ساتھ اظہر علی, ڈیلی میدان, پشاور.